اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ خوب ترکیب وہ آیتیں کل پڑھی تھی، ان جہنم کانت مرصادہ للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ خوب ان آیات کی ترکیب، ان حرف مشبہ بالفعل، جہنم اسم ان، کانت مرصادہ فعل ناقص، کانت فعل ناقص اور مرصادہ اس کی اسم، اور پھر یہ پورا خبر ہے، جملہ در محل رفع خبر برائے ان، پھر پورا جملہ جو ہے یہ محل رفع میں ہوگا اور خبر ہے یہ جملے ان کے لیے، اور پھر ان جہنم کانت مرصادہ یہ جملے مستانفہ ہے، اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے۔ للطاغین جار و مجرور متعلق بے مرصاد، یا یہ کہ متعلق ہے عامل محذوف اور صفت ہے برائے مرصاد۔ للطاغین کیا ہے؟ یہ صفت ہے، کس کے لیے؟ مرصاد کے لیے۔ مآبا یہ خبر دوم ہے، کس کے لیے؟ کانت کے لیے، یعنی یہ پورا جملہ للطاغین مآبا یہ کیا ہے؟ خبر دوم ہوگی ان کے لیے۔ لابثین حال اس برائے ضمیر در طاغین، و ان حال را حال مقدرہ مینامن، حال مقدرہ حالی را گوین کی زمانش آئندے است، یعنی کہ لابثین حال ہے اس ضمیر کے لیے جو طاغینہ میں ہے، طاغینہ میں ایک ضمیر ہے، اسی ضمیر کے لیے لابثین حال ہے، اور اس حال کو حال مقدرہ کہا جاتا ہے۔ حال مقدرہ کسے کہتے ہیں؟ حال مقدرہ اس حال کو کہتے ہیں جس کا وقت اور جس کا زمانہ آئندہ ہو، جس حال کا تعلق آنے والے زمانے سے ہو، اس حال کو حال مقدرہ کہتے ہیں۔ پھر فیہا جار و مجرور متعلق باللابثین، احقابہ مفعول فی زمانی و متعلق باللابثین ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد لا حرف نفی یذوقون فعل و فاعل، فیہا جار و مجرور متعلق بلا یذوقون، بردل مفعول بہ اس کے لیے، لا یذوقون کے لیے۔ پھر واو حرف عطف ہے، لا زائدہ یا بمعنی غیر ہے۔ اب یہاں پہ ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، قاعدہ کیا ہے؟ ہر دا واو عاطفہ مسبوق بالنفی باشد و از باب قصد معیت نشده باشد، باب عاطف مقرون ولا می شود مانند ما قام زید ولا عمرو، در این صورت بصریجون این لا را زائدہ می دانند و آن را مفید تاکید نفی می دانند، و کوفیون معتقدند که لا در این صورت بمعنی غیر است، در اینجا نیز باب معیت نیز و مسبوق میں نفی است، بنابراین در لا دو نظریے وجود دارد۔ اب ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، قاعدہ کیا ہے؟ کہیں کہ جہاں کہیں بھی باب عطف سے پہلے لائے نفی آ جائے، باب عاطفہ ہو، اور باب عاطفہ سے پہلے کیا ہو؟ نفی ہو کوئی، اور اس واو سے معیت کا قصد نہ کیا گیا ہو، یعنی وہ واو معیت کے معنی میں نہ ہو، تو ایسا واو عاطفہ کی جو نفی سے مقرون ہو، جیسے ما قام زید ولا عمرو، کہ یہاں پر جو واو آیا ہے، ٹھیک، اس واو سے پہلے نفی ہے، ما قام، تو اس کو کہا جائے گا واو مقرون بے نفی، کیا کہیں گے اس کو؟ واو مقرون بے نفی، اور یہاں پر واو معیت کے معنی میں بھی نہیں ہے، تو اس میں ایک بحث ہے کہ اس واو کو کیا مانا جائے گا، کس معنی میں مانا جائے گا۔
وہ واو کہ جو مسبوق میں نفی ہو، جس واو سے پہلے نفی آئی ہو، اور وہ واو جو ہے معیت کے معنی میں نہ ہو، تو اس واو کے سلسلے میں بحث ہے کہ اس واو کو کس معنی میں مانا جائے گا۔ تو کہنے کہ اس کے سلسلے میں دو نظریہ ہے، ایک بصریون کا اور ایک کوفیون کا۔ بصریوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو لا ہوگا واو کے بعد وہ زائدہ ہے، جیسے ما قام زید ولا عمرو میں جو لا آیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ زائدہ ہے اور صرف نفی کی تاکید کرتا ہے۔ پہلے جو نفی آئی ہے ما قام، اسی کی تاکید کرتا ہے یہ لا، اور اس کو زائدہ کہیں گے۔ لیکن کوفیون کا اعتقاد یہ ہے کہ لا ایسی صورت میں غیر کے معنی میں ہے۔ اس کے معنی میں غیر کے معنی میں۔ ایک بار اور سنیں، کہہ رہے ہیں ایسا واو کہ جو مسبوق میں نفی ہو، واو ہو واو عاطفہ اور اس سے پہلے نفی آئی ہو، ٹھیک، اور واو معیت کے معنی میں نہ ہو، پھر اس واو کے بعد جو معطوف ہے اس پر بھی لام ہو، تو لام کے بارے میں اصل بحث ہے نا کہ واو کے بارے میں۔ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو دوسرا والا حرف نفی آیا ہے اس کو کس معنی میں لیں گے؟ پہلا والا تو نفی کے معنی میں ہے، لیکن واو عاطفہ کے بعد جو واو جو نفی آئی ہے اس نفی کو کس معنی میں لیں گے؟ تو بصریون نے کہا ہے کہ وہ زائدہ ہوگا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پہلے والی نفی کی تاکید کے لیے آیا ہے، ٹھیک۔ کوفیون کا نظریہ یہ ہے کہ اس نفی کو غیر کے معنی میں لیں گے، جیسے یہ مثال ما قام زید ولا عمرو میں ایک واو آیا ہے، اس واو سے پہلے نفی ہے، ٹھیک، اور یہ واو معیت کے معنی میں نہیں ہے، تو اب یہ جو واو کے بعد جو لا آیا ہے اس کے بارے میں بحث ہے، خود واو کے بارے میں نہیں ہے۔ اس لا کو کس معنی میں لیں گے؟ کرے اختلاف ہے۔ بصریون کہتے ہیں کہ یہ زائدہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پہلے والی نفی کی تاکید کے لیے ہے، ٹھیک۔ لیکن کوفیون کا کہنا ہے کہ یہ جو نفی ہے وہ غیر کے معنی میں ہے۔ ما قام زید، زید کھڑا نہیں ہوا، ولا غیر ولا امر، ولا امر اور نہیں امر، یہ بصریون کے نزدیک ہو جائے گا۔ لیکن آپ کہیں گے اگر کوفیون کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے تو کہیں گے کہ زید کھڑا نہیں ہوا سوائے امر کے علاوہ، ٹھیک۔ دیکھیں قاعدہ ہر گاہ واو عاطفہ، کہہ رہے ہیں کہ جب بھی واو عاطفہ مسبوق میں نفی باشد، نفی سے مسبوق ہو یعنی اس سے پہلے، مسبوق یعنی پہلے نفی ہو، جب بھی واو عاطفہ سے پہلے نفی ہوگی بعض واو قصد معیت نہ شدہ باشد، اور واو سے معیت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو، واو عاطفہ مقرون بلام شبہ، تو اس واو عاطفہ کو ایک لا سے مقرون کریں گے، یعنی اس واو کے بعد پھر ایک لا آئے گا، جیسا کہ مثال میں آپ دے رہے ہیں، جیسے ما قام زید ولا عمرو۔ تو ایسی صورت میں جب اس طریقے کے حالات ہو، واو عاطفہ اس سے پہلے نفی ہو اور واو سے معیت کا قصد نہ کیا گیا ہو، تو واو سے کو ایک لا کے ساتھ لائیں گے، ٹھیک۔ تو ایسی صورت میں جب لا آ جائے گا تو بصریون ان لارا زائدہ میدانن، تو واو کے بعد جو لا آیا ہے اس کو اہل بصرہ نے زائدہ مانا ہے، وَأَنْرَا مفید تاکید نفی میدانن، اور اس لا کو نفی کی تاکید سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نفی تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ وکوفیون معتقدن کی، لیکن
اہل کوفہ کے نزدیک لا در ان صورت ایسی حالت میں، ایسی صورت میں جو لا ہے واو کے بعد بے معنی غیر ہے، وہ غیر کے معنی ہے۔ در انجا نیز واو واو معیت نیز، یہاں پر لا کیا ہے، معیت کے معنی میں نہیں ہے، معیت کا قصد نہیں کیا گیا ہے، اور نفی سے بھی مسبوق ہے، لہذا لا کے بارے میں یہاں پر بھی دو نظریہ ہوگا، ولا ہے نا۔ چلیں اب آ جائیے شرابہ، معطوف بردن، کیا ہے، بردن پر عطف کیا گیا ہے، الا حرف استثناء حمیمن بدل الشرابہ، حمیمن جو ہے وہ شرابہ کا بدل ہے، زیرا کلام غیر موجب ہے، کیونکہ کلام کیا ہے، غیر موجب ہے، وہ مستثنی من مذکور می باشد، اور جو مستثنی من ہے وہ کیا ہے مولانا، مذکور ہے۔ اور نحویوں کا کہنا ہے کہ در چنین کلامی بدل گرفتن افساس، کہہ رہے کہ اس طریقے کے کلام میں بدل کا لینا یا اس سے بدل مراد لینا یا بدل ماننا اس کا، یہ زیادہ فصیح ہے۔ آپ اس کو عطف بیان مانیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو بدل مانا جائے۔ جب بھی کلام غیر موجب ہو، یعنی مستثنی منہ کا ذکر کیا گیا ہو اور اس کے بعد اس پر کسی چیز کو عطف کیا جائے تو اس کو عطف بیان ماننے سے بہتر یہ ہے کہ اسے بدل مانا جائے۔ برخی گفت ان کی نسب حمیمن بخاطر مستثنی منقطع بودن است، بعض نے کہا کہ حمیمن جو منصوب ہے اس کے منصوب ہونے کی وجہ مستثنی منقطع ہے، سمجھے۔ پھر واو حرف عطف غساقہ، یہ حمیمن کے اوپر عطف ہے۔ پھر جزاءً یا مفعول مطلق نوعیس، جیسے مفعول مطلق کی قسم ہے نوعی عددی، تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جزاء تاکیدی، کہہ رہے ہیں کہ یہاں جزاءً یا مفعول مطلق نوعی ہے، جب مفعول مطلق نوعی ہے تو اس کا عامل کہہ رہے ہیں کہ وہ محذوف ہے، تقدیر میں ہے۔ یجزون جزاءً ہے، یجزون ایک محذوف ہے، یہ اسی کا مفعول مطلق نوعی ہے۔ موافقاً، یجزون جزاءً موافقہ، یہ گویا ایسے تھی، عبارت جو تھی وہ کیسے تھی، یجزون جزاءً موافقاً، تو ایک یہ ہو گیا کہ جزاءً مفعول مطلق نوعی ہے، مفعول مطلق نوعی تو اس سے پہلے جس کا یہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، ٹھیک، مصدر یا فعل چاہیے اس کا، کہہ رہے یجزون جزاء موافقہ، یہ اصل میں تھا یجزون محذوف ہے، یہ اسی کا مفعول مطلق ہے۔ یا مفعول لہ است، یا مفعول لہ ہے، علت بیان کی گئی ہے، وجہ بیان کی گئی ہے، یا حال ہے، تو تین طریقے کے احتمال ہو گئے جزاءً میں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق نوعی ہے، ٹھیک، اور اس کا عامل محذوف ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مفعول لہ ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حال ہے۔ بنا بر احتمال اول جملے مستانفہ، کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے احتمال کو آپ قبول کرتے ہیں تو یہ جملہ مستانفہ ہوگا، محل اعراب نہیں رکھے گا، اور اگر دوسرے احتمال کو قبول کرتے ہیں تو جزاءً جملہ نہیں ہے بلکہ جزو جملہ ہے، اور جملہ لا یذوقون می باشد، لا یذوقون کا ایک جز ہے، وہ جملہ لا یذوقون در محل نصب، کیا ہے یہ محل نصب میں ہوگا۔ اور اگر حال مانتے ہیں تو بنا بر حال بودن برائے ضمیر در لابثین، یا بنا بر صفت بودن برائے
احقابا، تو حال ہوگا اس ضمیر کے لیے جو لابسین میں ہے، اور اگر صفت مانتے ہیں احقابا کی، ٹھیک، یہ صفت ہو جائے گا، موصوف ہو جائے گا احقابا، اور جزاءً ہو جائے گی اس کی صفت۔ وفاقاً یہ صفت ہے برائے جزا کی، وفاقہ جزاءً کی صفت ہے، یعنی آب جوشان و چرک پاداشی اس موافق و برابر اعمال شان، یعنی کھولتا ہوا اور گندا پانی یہ جزا ہے جو موافق ہے ان کے اعمال کی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ ٹھیک، یہاں سے اب نئی آیتیں شروع ہو رہی ہیں، ان کا ترجمہ پہلے دیکھیں۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ وہ لوگ حساب کی کوئی امید نہیں رکھتے تھے۔ انہم، وہ لوگ، کانوا لا یرجون، امید نہیں رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں، حساب و کتاب کا عقیدہ نہیں تھا، اسی لیے جو سمجھ میں آتی تھی کرتے تھے، ٹھیک۔ وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور پوری طریقے سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، ہماری نشانیوں پر کوئی ایمان اور اعتقاد نہیں تھا، بجائے یہ کہ ہماری نشانیوں کی تائید و تصدیق کرتے ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ان کی تمام چیزوں کو ایک کتاب کے اندر ثبت کر لیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور تمام چیزوں کو أَحْصَيْنَاهُ، احصا کر لیا، ثبت کر لیا ایک کتاب میں۔ فَذُوقُوا، بس ان سے کہا جائے گا کیا کہ چکھو، اب یہ عذاب اور سزا کا مزہ لو۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور سوائے عذاب کے کوئی اور کسی اور چیز کا ان پر اضافہ نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں بڑھائی جائے گی، یعنی ان کو صرف اور صرف ان کے عذاب میں زیادتی ہوگی، ان کا عذاب بڑھایا جائے گا۔ کسی بھی طریقے کی نعمت، کسی بھی طریقے کی کھانے پینے کی کوئی چیز انہیں نہیں دی جائے گی۔ یعنی یہ ترجمہ تھا تجزیہ۔ ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، ہم ضمیر ہے، کانو افعال ناقصہ میں سے ہے، لا یرجون امیدوار نمی باشن، یعنی امید نہیں رکھتے، رجا سے بنا ہوا ہے امید، لا یرجون، وہ سب امید نہیں رکھتے، ٹھیک۔ فعل مضارع منفی الثلاثی مجرد باب رجا یرجو، فعل یفعل، وہ متعدی ایک مفعول، اور یہ متعدی ہے جو ایک مفعول کی طرف ہوتا ہے۔ لا یرجون گرچہ مضارع منفی، اما در انجا چن بکانو استعمال شدہ اصطلاحاً ماضی استمراری نامی شباب کرے کہ لا یرجون اگرچہ مضارع منفی ہے، لیکن چونکہ یہاں کانو کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب فعل مضارع کے اوپر کانا کانو داخل ہو جاتا ہے تو وہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے، تو یہاں پر اصطلاحاً یہ کیا ہے، کانو لا یرجون ماضی استمراری ہے۔ اب یہ کانو لا یرجون امید نمی داشتن، یرجون در اصل یرجعون بود، کیا ہے یرجون اصل میں کیا تھا، یرجعون، یرجعون بعد السلب حرکت عین الفعل یعنی ضمہ،
ضمہ واو بما قبل نقل دادے شدے کر عین الفعل کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد واو کا ضمہ ما قبل کو دے دیا گیا اور التقاء ساکنین ہو گیا دو واو میں، ایک واو حذف ہو گیا یرجون، یرجون تھا، دوسرا والا جو واو ہے اس واو کی حرکت جو عین الفعل کی جگہ ہے ما قبل والے کو دے دی گئی، نا یہ جو پہلا والا واو ہے جو عین الفعل کی جگہ ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کی حرکت دے دی گئی ما قبل کو، یعنی جیم کو سلب کی گئی، پہلے جیم کی حرکت کو جو عین الفعل کی جگہ ہے، ہاں یرجو، جیم کی حرکت کو پہلے سلب کیا گیا تو عین الفعل کی جگہ ہے، پھر واو کا ضمہ ما قبل کو یعنی جیم کو دیا گیا تو التقاء ساکنین ہو گیا دونوں واو میں۔ اب دونوں واو ساتھ پہلا والا واو جو ہے وہ متحرک ہے، دوسرا والا ساکن ہے، یرجعون، ٹھیک، دوسرا والا واو جو ہے وہ پہلے ہی سے ساکن ہے، ٹھیک۔ اب یہ جو پہلا والا واو ہے یہ متحرک ہے، اس پہ پیش ہے، ضمہ ہے، ٹھیک۔ تو جیم جو عین الفعل کی جگہ ہے اس کی حرکت کو پہلے سلب کیا گیا، پھر واو کا ضمہ اسے دے دیا گیا، اب التقاء ساکنین آ گئی سمجھ میں، ایک واو حذف ہو گیا یرجو۔ چلو اس کے بعد حسابہ، حسابہ شمارش کردن یعنی شمار کرنا، گننا، مصدر ثلاثی مجرد است، یہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، وہ فعل آن اسباب کیا ہے، فعل یفعلو، یا فعل یفعلو، حسب یحسبو، فعل یفعلو، اور یہ متعدی ایک مفعولی ہے۔ پھر انا حرف مشبہ بالفعل ہم در محل ترکیب ہے، ہاں ترکیب اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہم در محل نصب، اسم برائے انا کا اسم ہے، کانو فعل ناقص و اسمش جو ہے ابھی آئے گا، اس کے بعد یہ پورا جملہ اس کا اسم ہوگا، قانون کا ہے نا، تو اب اس کو رہنے دیں۔ لا حرف نفی یرجون حسابا فعل و فاعل و مفعول۔ اب یہ جملے لا یرجون در محل نصب، لا یرجون حسابا یہ محل نصب میں ہے، کیوں؟ خبر برائے قانون، وکانا با اسم و خبرش در محل رفع، خبر برائے ان و ان با اسم و خبرش جملہ تعلیلیہ، استیناف بیانی و محلی از اعراب ندار، جملہ تعلیلیہ یعنی ایسا جملہ جس میں کوئی علت بیان کی گئی ہو، اور استیناف بیانی اس کو کہتے ہیں، ایک نیا بیان ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کا بھی محل اعراب نہیں ہے۔ کذبو نسبت دروغ دادن، سخت انکار کردن، کذبو جھوٹی نسبت دینا، سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ انکار کرنا، یہ فعل ماضی ہے، و اسباب تفعیل کذب یکذبو تکذیب، اب دوسری آیت کا چالو ہو گیا، ہاں، وگا متعدی بنفسہی وگا بوسیلہ با، یہ فعل متعدی ہے اور دو طریقے سے متعدی ہوتا ہے، کبھی متعدی بنفسہی ہوتا ہے بغیر کسی حرف جر کی مدد سے، اور کبھی کبھی حرف با کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے۔ نہ بعض کیا ہے فعل متعدی دو طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، متعدی ہوتے ہیں
لیکن کبھی بغیر حرف جر کے متعدی بے نفسی اس کو کہا جاتا ہے، اور کبھی حرف جر کے ذریعے سے اس کو متعدی بے حرف جر کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد با آیات جمع آیس کلمہ آیت در اصل آئے برقصد فعل بودے است یا اول قلب الف گردید، یعنی کہ جو یا ہے وہ پہلے الف میں بدلی شد آئے کلمہ آئے در معانی متعددی بکار می رود، یعنی کہ کلمہ آیت متعدد اور مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بہت سارے معنی مانند نشانی و علامت، جیسے نشانی اور علامت کے عبرت و پند، عبرت لینا، نصیحت لینا، شخص کے معنی میں بھی آتا ہے، جماعت کے معنی میں آتا ہے. یک سخن تمام از قرآن و معجزہ، ایک مکمل بات قرآن سے معجزہ. برقی قاعدت کے معنی اصلیان علامت و نشانیات. بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ اس کے اصلی اور بنیادی معنی علامت اور نشانی کے ہیں، وہ معانی دیگر ہمیں بامعنی اصلی قابل جمع. اصل معنی یہ ہے، لیکن جو دوسرے معانی بیان کیے گئے ہیں ان دوسرے معانی کو بھی اصل کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے. چلیں یہاں تک رہنے دے، بقیہ کل انشاءاللہ